کہ خداوند نے آج ہمیں دلوں کی زمین میں زندہ رکھا ہے تاکہ ہم سب خدا کے کلام کے وسیلے سے کرتا ہوں۔ آج کا خدا کا کلام بہنوں کے لیے بڑا بینیفٹ، اس کلام سارے بابرکت ہیں، لیکن کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو روح اور جان کو چھوڑا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس انسان کی کتاب، مقدس انسان کی کتاب 14 باب اس کی پہلی ہے۔ مقدس انسان کی کتاب اس کا 14 باب اس کی پہلی ہے۔ بیٹی لیلا پڑھا مقدس انسان کی کتاب مقدس انسان کی کتاب اس کا 14 باب اس کی پہلی ہے۔ زانا عورت اپنا گھر بناتی ہے لیکن بے وقوف اسے اپنے ہی ہاتھوں سے گرا دیتی ہے۔ آمین۔ کیا لکھا ہے؟ زانا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی ہے؟ برباد۔ کیا کرتی ہے؟ سارے میرے پیچھے پیچھے۔ زانا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ خدا ان کے کلام کی پڑھے سنے جانے کا آمین۔ تو میرے سے تو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے عورتوں کے گھر کے حقائق، عورتوں کے گھر کے حقائق۔ تو میرے سے تو دنیا میں بہت سے بڑے بڑے محل، عمارتیں، کاروبار اور سلطنتیں قائم ہوئی، لیکن خدا کی نظر میں سب سے قیمتی چیز جو ہے، جگہ جو ہے وہ گھر ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر ہے۔ اور اس گھر کی بنیاد اکثر ایک عورت کے کردار، اس گھر کی بنیاد کیا میں نے کہا؟ ایک عورت کے کردار، دعا، قربانی، محبت اور حکمت پر پڑی۔ آمین۔ تو میرے سے تو عورت صرف گھر میں رہنے والی ہستی نہیں بلکہ وہ گھر کی روح، کتنی روح ہے؟ گھر کی روح، سکون، تربیت، محبت اور برکت کا وسیلہ۔ اور کیا ہے؟ برکت کا وسیلہ۔ لیکن میرے ذہنوں آج کے زمانے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، وفاداری ختم ہوتی جا رہی ہے، محبت کی جگہ نفرت اور دعا کی جگہ دنیا داری آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ دنیا داری۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے ایک خدا ترس عورت۔ اور کیڑی عورت ہے؟ خدا ترس عورت اپنے گھر کی بنیاد، اپنے شوہر کی مددگار، اپنی اولاد کی تربیت کا اور اپنے خاندان کی روحانی گواہ ہے۔ کہانی کی ہوتی ہے گواہ۔ میرے سے تو عورت صرف کھانا پکانے، جا گھر سنبھالنے والی ہی نہیں بلکہ وہ گھر کی فضا، گھر کی روح اور گھر کی برکت ہوتی ہے۔ گھر کی کیوں دی برکت۔ تو میرے ذہنوں جب عورت خدا کے حضور جھکتی ہے تو اس کا گھر مضبوط ہوتا ہے۔ میرا گھر مضبوط ہوتا ہے، عورت کا گھر۔ شوہر کو سکون ملتا ہے۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ شوہر کو سکون۔ اولاد سیدھی راہ پر چلتی ہے اور گھر میں آسمانی حضوری
محسوس ہوتی ہے، آتی ہے اور خدا کا مسا۔ لیکن جب عورت دنیا کی راہوں میں کھو جاتی ہے اور وفاداری کمزور ہو جاتی ہے تو گھر کی برکت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی۔ تو میرے زندوں نکالے میرے ساتھ ایک بار پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کا نام 5 باب نکالے میرے ساتھ مقدس پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کا نام 5 باب اس کی 21 22 23 اور 24 ایت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے، کس کے خوف سے؟ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ ایک دوسرے کے کیا رہو؟ تابع رہو، تابع رہو۔ میرے پیچھے پڑھو۔ اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند، جیسے خداوند، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع۔ آمین۔ تو میرے زندوں پولس رسول یہاں پر شوہر اور بیوی کے تعلق کو صرف ایک خاندانی رشتہ نہیں بلکہ ایک روحانی راز کی قرار دیتا ہے۔ روحانی کیا دیتا ہے؟ راز قرار۔ یہ تعلق مسیح اور کلیسیا کے درمیان موجود محبت، وفاداری اور عہد کی تصویر۔ آمین آمین۔ خدا نے میرے زندگی ابتدائی میں سے خاندان کو اپنی مرضی کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ جب شوہر اور بیوی خدا کے مقررہ کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کا گھر زمین پر خدا کی حضوری کا مسکن بنتا ہے۔ خدا کی حضوری کا کیا بنتا ہے؟ مسکن بنتا ہے۔ آمین۔ تو میرے سے تو آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں گھر کے حقائق سیکھیں گے کہ گھر کے حقائق کیا ہیں۔ نمبر 1 توجہ کے ساتھ سنیے گا، عقل مند عورت گھر کو تعمیر کرتی ہے۔ عقل مند عورت کی کرتی ہے؟ عقل مند عورت کیا کرتی ہے؟ گھر کو تعمیر کرتی ہے۔ نکالے میرے ساتھ، میں نے حوالہ پڑھا تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ کیا لکھا تھا؟ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے۔ دانا عورت کیا کرتی ہے؟ پر احمق سے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی ہے؟ برباد۔ تو میرے زندوں یہ عورت کی روحانی ذمہ داری کو ظاہر، اس کی ذمہ داری، عورت کی روحانی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں گھر بنانا صرف اینٹیں لگانا نہیں بلکہ محبت، نمبر 2 صبر، نمبر 3 دعا، نمبر 4 اخلاق، نمبر 5 حکمت، نمبر 6 وفاداری سے خاندان کو محفوظ کر۔ ایک عورت اپنی زبان، اپنے رویے، اپنے اخلاق اور اپنے ایمان سے گھر جنت بنا دی۔ گھر کی بنا دی جنت ہے یہ ہے۔ اگر اس گھر دے وچ لڑائی جھگڑے ہو، افساد ہوئے تو دسو تے کی ہوئے گا؟ جنت ہوئے گی؟ وہ گھر جنت نہیں ہوئے، وہ ضلالت بن گئی۔ اور میرے زندوں جہاں جہنم جیسا ماحول بھی پیدا کر سکتی ہے، تو میرے زندوں عقل مند عورت وہ ہے جو ہر وقت لڑائی نہیں کرتی۔ ہر وقت کی نہیں کرتی؟ لڑائی نہیں کرتی۔ ہر گل چ ضد نہیں کرتی۔ ہر گل چ کی نہیں کرتی؟ ضد نہیں کرتی۔ بندے دی عزت کرتی۔ بندے دی کی کرتی؟ عزت کرتی۔ بچیاں دی تربیت کرتی اور خدا دے حضور دعا کرتی۔ کدے حضور دعا کرتی؟ خدا دے حضور دعا کرتی ہے۔ اور انجلی عورت گھر چ سکون لے کے آتی۔ کی کرتی؟ سکون لے کے آتی۔ لیکن احمد عورت غصہ، شکایت،
बेसब्री, बेवफाई और सख्त अल्फाज से खरखरवार। कितने लफ्ज बोले? पहले नंबर पे मैं कैसी गुस्सा की क्या सी एवें बेतुके भांडे चुक चुक के मारी, बेतुके की कर जाने भांडे मारी जाने, गाले नहीं होने नहीं ओ प्याज भांडा घर च 2 मिनट पैसे खत्म हो गए, मैं तो मर गई, पैसे ही कोई नहीं है। लेकिन खुदा कभी आपको भूखा नहीं मरते, बल्कि खुदा जो पैदा करता है आपका उसको देखते। और दूसरे नंबर की शिकायत, दूसरे नंबर की इन्ने मेहमान आए, पैसे मुक गए, मैं ते आज बड़ी मुश्किल ना दा घर गुजारना चला। ये शिकायत है, ये क्या है? शिकायत। बंदा हजे आके बैठा ही नहीं, पानी का घुट नहीं लेना, आज बड़े मेहमान आए, देखा ही आज ए खुश होया सी, इन्ने पैसे ला के इन्ने दी सब्जी आई, आप तो बाहर जाना। ये शिकायतें हैं, ये क्या है? शिकायतें हैं। तीसरे नंबर पे बेसब्री की है जी, बेसब्री। और चौथे नंबर पे मैंने क्या कहा था? बेवफाई और सख्त अल्फाज से बात करती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि औरत के घर में हाथ में घर की फजा की बड़ी जिम्मेदारी। आमीन। निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब, हम इसको बड़ी तरतीब के साथ आएंगे। निकाले मेरे साथ पैदाइश उसका 2 हम जिम्मेदारियों की देखेंगे और खुदा के कलाम को देखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है 2 बाब उसकी लिखा है पैदाइश। खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या नहीं रहना अच्छा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं इसके लिए मैं ओदे वास्ते की करांगा, ओदे वास्ते एक मददगार इसकी मानत क्या करूंगा? बनाऊं। तो मेरे से तो जब खुदा ने औरत को पैदा किया तो उसका मकसद ये था कि वो मर्द की मददगार, शोहर की क्या हो? मददगार का मतलब मेरे से तो कमजोर होना नहीं, बल्कि साथ देने वाली, की देने वाली, साथ देने वाली, सहारा देने वाली और हौसला बनाने वाली। ये नहीं कि बहन जॉब करती है तो बंदे की कमाई घट है, बीवी की ज्यादा है तो ताने मार मार के मार छड़न लगा है, बड़ा कुछ कमाता है, तेरे ना तो मेरी ज्यादा आमदनी, तेरे घर तेरे पैसे ना जाना ही कुछ नहीं। ये एक बात याद रख ले, हमेशा जो बरकत है शोहर की कमाई की वसीले से। मेरी बात याद रख, जो घर की जिम्मेदारी है वो औरत के सुपुर्द है, और जो घर मेरे से तो चलता है और औरत के वसीले से चलता है, लेकिन वो कमाई की बड़ी बरकत है बंदे ने हाथ। और मेरे से तो जब एक खुदा तरस औरत अपने शौहर की इज्जत करती है, उसके बोझ को हल्का करती है, उसके लिए दुआ करती है, उसकी कमजोरियों में उसका सहारा बनती है, तो मेरे से तो वो अपने शौहर की बेइज्जती नहीं करती, बेइज्जती नहीं करती, दूसरों के सामने उसकी मेरे से तो बुराई नहीं करती, और ना ही उसकी नाकामियों का बस का उड़ाता। और 50+ औरतें अपने मापिया के घर जाके बंदे की बदकोई कर करके मैं करा लैना ला छड़नगी, लैना ला छड़न, वो है ही है, पता नहीं कितने पल्ले पा छड़िया, वो तो करता ही है। लेकिन एक बात याद रखिए, दूसरे घर के अंदर बदकोई से बेहतर है आप अपने शोहर को दुआ याद रखें, दुआ करें। मेरा ईमान है खुदा उसको अपने दिलानी हाथ में लेकर आमीन। मापिया के घर कहता ना कुछ नहीं बढ़ता, अक्लमंद बीवी सॉरी अक्लमंद माँ और अक्लमंद बाप हमेशा बेटी को अच्छी तरबियत क्या देंगे? अच्छी तरबियत देंगे। और अक्सर मैंने माँ बाप को ये कहते सुना है, कोई गल नहीं है, आज वक्त इंजदा कल वक्त बेहतर है, आज जो तेरे नाम चल दिया कल बच्चे हो जाएंगे, समझ जाएगा। लेकिन हालात आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो औरत अपने घर से अपने शोहर की बेइज्जती करती है
वो वफादारी की थे नहीं, बल्कि वो मेरे तो फना करने की थे। आमीन। तो मेरे से जो बहुत से मर्द मेरे से जो बाहर की जंगे लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन अगर घर में उनको सुकून, इज्जत और मोहब्बत मिले तो वो मजबूत हो जाए। क्यों जाने मजबूत हो जाए। तो क्या हार है पहला बार आए तो बच्चे अगर जल्दी पान जब बेगम खुशी के साथ मिले तो भैया की होगा, थकावट उतरेगी या नहीं उतरेगी? दस क्यों जरा उतर जाएगी, भावे कितना भी टूटा क्यों ना हो। जड़ी बीवी कोई ना था मत्थे ते 6 वट पा के बैठी हो गई ते दुपट्टा बलिया हुए इंज करके ओने 12 बंदे ने कहना आज खैर को नहीं है मेनू लगता आज घर की होया धमाका होया, आज मेरी भी खैर को नहीं। फिर इंज अक्सर बंदे बच्चों बुला के पूछणगे खैर है ना। अक्सर बच्चे झूठ नहीं मारते, सीधी गल की दसदे ने, सीधी गल। लेकिन मेरे से तो खुदा हमेशा मीना बीवी को अपनी पनाह में रखे, मेरी दुआ यही है। इसलिए मेरे से तो निकाले मेरे साथ हम एक और हवाला पढ़ेंगे। मिसाल 31 बाब उसकी जा रहा है निकाले। मिसाल 31 बाब उसकी जा रहा है के अंदर लिखा हुआ है, निकाले गौर से सुनिए। मिसाल 31 बाब उसकी जा रहा है, पढ़ने वाला हूँ। कहता है उसके शोहर के दिल को, उसके शोहर के दिल को उस पर इत्मीनान है, उस पर क्या है? इत्मीनान है और उसे मुनाफे की कमी ना होगी, उसे मुनाफे की। ये ऐप मेरे दिलों एक वफादार औरत की तस्वीर पेश करती है कि शोहर का दिल उस पर इत्मीनान करता है। क्या करता है? इत्मीनान करता है। हुक्म ईमानदार, पकीज़ा, वफादार और जिम्मेदार। क्यों दिया जी? जिम्मेदार। और मेरे से आज बहुत से घर बेअतमादी की वजह से टूटते हैं। जहां शक, जिथे झूठ, जिथे बेवफाई आ जाती है, उत्थे मोहब्बत भी मर की होती है। बेतुका शक करना की होता है? बेतुका शक करते रहना। कई भैन तो मैं भी करदे वेखिया, किसे कहते ना गल करन दे लै तू इन्नी देर गल कीती ओदे नाल, और किसी ने भी गल की थी और रह गई गल करना। ये क्या है? शक। ये क्या है? और बीवी किसी के अगर साथ बात करे, अक्सर अगर शोहर शक करता है तो ये भी गलत बात। ये क्या है? गलत बात है। चोर भावे 4-4 5-5 करन, बीवी एक कर ले तो भी ये बात क्या है? गलत है। जैसी औरत है वैसा मर्द है, जैसा मर्द है वैसी औरत है। इसलिए मर्द को खुदा ने मेरे से तो औरत का साथ ठहराया और औरत को मर्द की मददगार है। आमीन। और मेरे से तो वो अपने घर की इज्जत की हिफाजत करती है, अपने तलुकात को पाक रखती है। की करती है? अपने तलुकात की करती है, पाक रखती है और अपनी वफादारी से अपने शोहर को इत्मीनान देती है। ऐसी औरत शोहर के लिए खुदा की नेमत होती है। की होती है? खुदा ने कलाम में लिखा है जिसको औरत मिली उसको खुदा की तरफ से तोहफा मिला। हालेलुया। कई और तोहफा लेके सोची पे ने, कोई तोहफा लेके पछतान देने, कई तोहफा लेके खुदा की हालेलुया। और मेरे से जो नेमत कैसे बनाती है? जब वो अपनी जबान को रूहानी तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, अपनी जबान को ठीक करती है रूहानी तौर पे। तो मेरे नाम साथ 18 बात होगी किया क्या वक्त लिखा है? मौत और जिंदगी जबान के काबू, ये जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मतलब की खाते ने वो कहते ना मेरे बंदे जेदा बीजना ही होनी ही बढ़ना है, जेदा तुसी बूटा लाओगे उनका ही फल। और मेरे से तो बाद होते अपने अल्फाज से टूटे हुए दिलों को छोड़ देती हैं और बाद अपनी जबान से घर का सुकून तबाह करती है। और मेरे से एक नरम जबान औरत शोहर के लिए गुस्से को ठंडा कर सकती है, बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकती है
اور گھر میں امن لا سکتی ہے، لیکن طنز، چیخنا، مسلسل شکایت اور سخت لہجے لمحے گھر کی خوشیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے ذرو خدا چاہتا ہے کہ عورت کے منہ سے دعا کی، عورت کے منہ سے کیا؟ عورت کے منہ سے کیا نکلے؟ دعا نکلے، برکت نکلے، حوصلے والی ہو اور محبت کے الفاظ، کیا نکلے؟ محبت کے الفاظ نکلے۔ اگر ہم کلام مقدس کی روشنی میں پہلا سیمول، کیا تھا؟ پہلا سیمول 1 کے باب کو 10 سے پڑھیے۔ یہ ہوتی ہے حنا کی مثال۔ کدی مثال؟ حنا کی مثال۔ حنا کی سی بانجھ، اس کے کوئی لال نہیں، اس کے کوئی لال نہیں تھی، اس کے دل میں غم تھا، اسے دل کی خوشی سی غم تھا، لیکن اس نے شکایت کی بجائے دعا کا راستہ اختیار کیا۔ غم کی باعث کیا کیا اس نے؟ غم کی بجائے دعا کا راستہ اختیار کیا۔ اس کی دعا نے سیمول جیسے عظیم نبی کو دنیا میں لانے کا منصوبہ۔ اور ایک عورت کی دعا صرف میرے ضدو اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بدل سکتی۔ بہت سے بچے اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ بہت سے شوہر اپنی بیوی کی دعا سے بدل جاتے ہیں۔ غور کریں، اور بتھیرے شوہر اپنی بیوی کی دعا کی کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اور میرے ضدو دعا کرنے والی عورت گھر کی روحانی محافظ ہوتی ہے۔ اسی لیے مثال بھائی باپ اس کی 6 پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پتہ نہیں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر۔ کیا کر؟ لڑکے کی اس راہ میں کیا کر؟ تربیت کر۔ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، اور وہ بڑا ہو کر بھی کچھ سے نہ ملے گا۔ ہاللویا۔ جدی تربیت لڑکی کرنے والی کون ہے؟ ماں۔ کرنے والی کون ہے؟ ماں۔ میرے ذمہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ سب سے پہلے ماں سے بولنا، چلنا، اخلاق اور ایمان سیکھتا ہے۔ موسیٰ نے کوئی ایمان سیکھتا ہے، اپنی ماں کو سیکھتا ہے۔ ماں نے تو موقع ہی ملیا سی نا تو بتانا، لیکن اس موقع کو اس نے ہاتھ سے جانا۔ اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، تجھے اپنے موقع اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر آج آپ کی اولاد خدا درست نہ نکلی، خدا کی حضوری میں ایماندار نہ نکلی، تو ایک وقت آئے گا کہ وہی اولاد آپ کو ٹھٹے مار کے تن پر بار۔ اور کچھ ماں باپ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اولاد خدا ترس ہے، لیکن اولاد کو رکھنا چاچ نہیں آیا۔ بہت سے ماں باپ میں نے ایسے بھی دیکھے۔ اکثر بیٹے بیٹیاں ان کو سیدھی راہ پر دیکھا جائے گے، لیکن وہ گنتیاں ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر خدا اولاد کو خدا ترس بناتا ہے تو خدا اولاد کی برکت کی وسیلے سے ماں باپ کو بھی بلیس کرتا ہے۔ آمین۔ تو میرے ذمہ اور اس نے شکایت کی بجائے حنا نے دعا کا راستہ اختیار کیا، اور اس کی دعا نے سیمول جیسے عظیم نبی کو دنیا میں لایا۔ ایک عورت کی دعا صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بدل سکتی ہے۔ محبت سے بچے اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ بہت سے شوہر اپنی بیوی کی دعا سے بچ جاتے ہیں۔ دعا کرنے والی عورت گھر کی روحانی محافظ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے ذمہ میں نے جو پڑھا ہے، اگر اولاد کی تربیت وقت پر ہو جائے تو آنے والے وقت میں وہ بلیسڈ ہو سکتی ہے۔ تو میرے ذمہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچے سب سے پہلے ماں سے بولنا، چلانا اور ہر طرح کا ایمان سیکھتے ہیں۔ تو اگر ایک عورت اپنے بچوں کو دنیا کی چیزیں تو سکھائے لیکن خدا کا خوف نہ سکھائے تو وہ تربیت ادھوری ہے۔ لیکن اگر عورت بچوں کے ساتھ دعا کرتی ہے، دعا کرتی بچوں کے ساتھ دعا کرتی ہے، بائبل پڑھتی ہے، خدا کے راستے پر چلتی ہے، تو وہ آنے والی نسلوں کو مضبوط بنا رہی ہے۔ کیا بنا رہی ہے؟ کئی ماں بہن بھی دیکھ رہے آپ کی 2 منٹ کی دعا کر رہی، بچے کرن نہ کرن، سو جو بچے بھی سو جو، کوئی گل نہیں، ٹائم کو ٹھیک ہو نہیں، سویرے
اٹھ جانا بھی اسکولے بھی جانا. لیکن نہیں، جو ماں اپنے بچوں کو لے کر چائے پر بٹھائے گی، چٹائی پر بٹھائے گی، خدا ترس ماں دعا سکھائے گی، اللہ سکھائے گی، بائبل پڑھنا سکھائے گی، آنے والے وقت میں وہ ماں اتنا ہی رہتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے خدا کا بندہ پترس کہتا ہے، پہلا پترس 3 باب اور 3 تو 4 ایکچولی ہے، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو. کی نہ ہو جی؟ ظاہری نہ ہو، یعنی سر بندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پشیدہ انسانیت ہلا اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آسائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. تو میرے سے تو دنیا صرف مون ویندی. دنیا کینوں ویندی ہے؟ مون ویندی ہے. جدا منہ پارا ہوئے نا تو لوگ اکثر کرنے نے کھانے پینے کھاتے یہ کھانے پاوے سو نہیں پئی ہوئے، پاوے کی پئی ہوئے، سو نہیں پئی ہوئے، پیرا نے پاوے سوچ پئی ہوئے، اکثر ایسا کہتے ہیں. لیکن میرے سے تو خدا دل کو دیکھتا ہے. ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق، پاکیزگی، عاجزی اور خدا ترسی ہے. آمین. آج دنیا عورت کو صرف ظاہری خوبصورتی کی طرف لے کر جا رہی ہے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ نرم مزاجی اور پاک خدا کے نزدیک بہت. ہاللیلویا. اسی لیے کچھ 3 باب اس کی 13 پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کیا کرے. کہ میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں کہ لڑتے اور لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں لڑتے. کنیاں بیویاں نے جیسے بندے نہیں لڑتے. آپ کیوں نہیں لڑتے؟ کدی بھی نہیں لڑتے. اور تھوڑی بہت لڑائی ہوتی ہوئی ہے نا پیار کرنا. اور ایک میری اور گل سن لو، جتنے چھوٹی چھوٹی لڑائی ہے نا محبت نہیں بن گیا. میری گل یاد ہے، محبت بات منان کی زیادہ بن. ہاللیلویا. تو میرے سے تو آج دنیا عورت کو ظاہری خوبصورتی کی طرف لے کر جا رہی، لیکن بائبل مقدس ہمیں نرم مزاجی اور پاک روح کے خدا کے نزدیک لانے کا کہتی ہے. اسی لیے میرے تو خدا کا بندہ پولس رسول کلسیوں 3:13 میں کہتا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. کیا کرے؟ قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے تم بھی کرو. آمین. تو میرے سے گھر صرف محبت سے نہیں بلکہ صبر اور معافی سے بھی قائم ہے. ہاللیلویا. ہر رشتے میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن خدا ترس اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت نہیں پالتی. وہ معاف کرنا جانتی ہے، صبر کرنا جانتی ہے، تعلقات کو بچانا چاہتی ہے، جانتی ہے. اس لیے 6 باب اس کی 11 میں خدا کے کلام کے اندر پتہ کیا لکھا ہے؟ یہ چھوڑ دس رہے ہیں کیویں ہوئے گا، کیویں دنار پڑے. خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے 6 باب افسیوں 11 کے اندر، خدا کے سب ہتھیار، خدا کے سب ہتھیار یہ ہتھیار نہیں دوئی چک لو ادھر مارو، کولی چک کے ہاتھ سے پھڑ لو، توا پھڑ کے انج کر لو، روٹیاں بنانے والا بیلنا ایک ہاتھ سے پھڑ لو. یہ ہتھیار نہیں ہے. یہ ہتھیار کہڑے نے؟ چار باندھو تک ابلیس کے منصوبوں. کس کے منصوبوں؟ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکتا ہے. تو میرے سے تو ہر گھر پر روحانی حملے ہوتے ہیں. شیطان خاندانوں کو توڑنا چاہتا ہے. خاندانوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ توڑنا چاہتا ہے. شوہر اور بیوی میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے. بچوں کو گناہ میں لے جانا چاہتا ہے. لیکن دعا کرنے والی عورت، کی کرنے والی عورت؟ دعا کرنے والی عورت اپنے گھر کے لیے روحانی دعا کرتی. اپنے گھر میں کیا بنتی ہے؟ وہ روزہ رکھتی ہے، دعا کرتی ہے، خدا کے کلام کو تھامے رہتی ہے اور اپنے گھر کے لیے کھڑی رہتی ہے. ایسی عورت کی موجودگی سے گھر میں خدا کی حضوری بستی ہے. گھر میں کیا ہوتی؟ اور ایک بیوی 2 مہینے پیچھے رہ کے آوے، ایک مہینہ اتھے رہے، دسو حضوری ٹھہرے گی نہیں؟ پھر وجدہ مال آئے گا جیدہ قصور. اور میرے سے تو
अगर औरत एक रिश्ता नहीं बल्कि खुदा की तरफ से एक इमानत है कि ये रिश्ता ही नहीं बल्कि की औरत इमानत है, वो माँ हो चाहे बीवी हो चाहे बहन हो चाहे बेटी, इसके किरदार का असर पूरे घर पर पड़ता है। किरदार का असर कितना पड़ता है? पूरे घर पर। अगर औरत खुदा के हजूर जिंदगी गुजारे, दुआ करे, हिकमत से चले और मोहब्बत से खिदमत करे तो उसका घर बरकत, सुकून और खुशी का गवारा बन जाता है। इसीलिए खुदा ऐसी औरतें ढूंढ रहा है जो वफादार हो, जो की हो ना, वफादार हो, दुआ करने वाली हो, अपने शौहर की इज्जत करने वाली हो, अपने बच्चों की तरबियत करने वाली हो और अपने घर को खुदा के असूलों के मुताबिक चलाने वाली। तो मेरे से तो एक खुदा तरस औरत सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि नस्लों को बदलती है। बदलती नस्लों को बदलती है। अगर एक औरत अहमद है, अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, अपने बेटे बेटियों को खुदा की हजूरी में नहीं लाती, तो मेरे से तो वो औरत जमीन पर भी दुख उठाएगी, आसमान पे बेटा दुख मिलना है मिलना ही, क्योंकि उसने जमीन पर क्या नहीं की, जिम्मेदारी नहीं होने दे पाया। जो जिम्मेदारी है शौहर की जिम्मेदारी है कि अपने घराने की क्या करे, हिफाजत करे। माँ की जिम्मेदारी है अपनी औलाद की तरबियत करे, अपनी औलाद की क्या करे, तरबियत करे। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन, अक्सर खानदानों में शौहर जो होते हैं कुछ ज्यादा गुस्से वाले की होंगे ने, शौहर की होंगे ने ज्यादा गुस्से वाले भी होंगे। तो मेरी एक गल याद रख दो, जिस घर च टीट खड़कदा रहे ना तो आवाज पैदा होती। आवाज की होंदी है, पता लगता है कोई टीन खड़कन लिया। अगर घर च टीन नहीं खड़केगा तो तरबियत बहुत अच्छी है, सारी मोहब्बत ही ठीक नहीं, तभी भी आपके काम आने। आमीन। जो शौहर जो मर्द मेरे जो अपने घर का निगहबान नहीं बनेगा, बीवी का साथ नहीं देगा, वो कभी भी गिराना खुदा तक। हालेलुया। आज तसी दिता है भैणा ते कलाम, अगली बारी असी हम शोहरा ते भी कलाम। आमीन। और तीसरा सब्जेक्ट बच्चों वास्ते मिलना है। ये खुदा ने मेरे दिल में बैठे डाला कि मैं इस सीरियल को शुरू करूं, ताकि जो कुछ हमारे घरों में चल रहा है वो ना हो, बल्कि खुदा तरस मियाँ बीवी पैदा हो, खुदा तरस औलाद पैदा हो, ताकि खुदा उनके वसीला से जमीन पर अपना जलाल करे। आमीन। अपनी अखां बंद